اللہ نے کائنات کو کیسے اور کیوں بنایا؟ کائنات کس چیز سے بنی ہے؟ زندگی کی شروعات کیسے ہوئی؟ انسانی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ تو اپنے ٹاپک کی جانب جانے سے پہلے ایک سوال کا جواب دیتے ہیں کہ کیا اللہ کے علاوہ کوئی خدا ہے؟ انسانی زندگی آدم سے شروع ہوئی، اس کے بعد نسل در نسل لوگ بڑھتے چلے گئے۔ اب ہماری اس پراسرار زمین میں کچھ لوگ ایسے موجود ہیں جو کہ ایک خدا کو نہیں مانتے۔ جیسے ہندوازم کی بات کی جائے تو مختلف خداؤں کو پوجتے ہیں۔ ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی موجود ہیں جو خدا کی موجودگی کو ہی نہیں مانتے، جو یہ نہیں مانتے کہ کوئی خدا ہے یا کائنات کو کسی خدا نے تخلیق کیا ہوا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ کائنات خود بخود وجود میں آئی۔ تو اگر ہم قرآن کریم پر نظر ڈالیں تو لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے جواب یہ ہے۔ ترجمہ: اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ہمیشہ زندہ رہنے والا، قائم رکھنے والا، نہ اس کو اونگ آتی ہے اور نہ نیند۔ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے سب اسی کا ہے۔ کون ایسا شخص ہے جو اس کے حضور اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ جو کچھ مخلوقات کے سامنے ہو رہا ہے یا ہو چکا ہے اور جو کچھ ان کے بعد ہونے والا ہے وہ سب جانتا ہے، اور وہ اس کی معلومات میں سے کسی چیز کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے مگر جس قدر وہ چاہے۔ اس کی کرسی تمام آسمانوں اور زمینوں پر محیط ہے، اور اس پر ان دونوں یعنی زمین آسمان کی حفاظت ہرگز دشوار نہیں۔ وہی سب سے بلند رتبہ، بڑی عظمت والا ہے۔ اب آتے ہیں کہ اللہ نے کائنات کو کس چیز سے اور کیسے بنایا۔ خالق کائنات نے سب سے پہلے اپنی قدرت سے جوہر کو پیدا کیا۔ پھر جب جوہر پر اللہ نے نگاہ ڈالی تو وہ پگھل گیا، وہ خدا کے خوف سے پانی بن گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر نگاہ رحمت ڈالی تو وہ آدھا پانی جم گیا، جس سے عرش بنایا گیا۔ عرش کانپنے لگا تو اس پر کلمہ طیبہ لکھ دیا گیا، جس سے وہ ساکن ہو گیا، مگر پانی کو اسی طرح چھوڑ دیا گیا جو قیامت تک موجزن رہے گا۔ پھر جب پانی میں تلاطم خیز موجیں پیدا ہوئیں جن سے دھوئیں کے بادل اٹھے اور جھاگ پیدا ہوئی، تو اس سے زمین و آسمان بنائے گئے جو ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے۔ پھر ان دونوں کے درمیان اللہ نے ہوا کو پیدا کیا، جس کے دباؤ سے زمین و آسمان کے طبق ایک دوسرے سے علیحدہ ہو گئے۔ اہل حکمت کہتے ہیں کہ اللہ نے آسمانوں کو دھوئیں سے اس لیے پیدا فرمایا کہ دھواں باہم پیوست ہوتا ہے اور بلندیوں پر جا کر ٹھہرتا ہے۔ بخارات سے اس لیے پیدا نہیں فرمایا کہ وہ واپس لوٹ جاتے ہیں۔ یہ اللہ کے علم و حکمت کا ادنا کرشمہ ہے۔ ارشاد نبوی کے مطابق اللہ نے پانی کی طرف نظر رحمت ڈالی تو وہ جم گیا۔ زمین سے آسمانی دنیا کی اور ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی مسافت 500 سال کے سفر کی دوری کے برابر ہے، اور اسی طرح ہر آسمان کا اپنا حجم ہے۔ پہلے آسمان کا نام رقیہ ہے جو دودھ سے بھی زیادہ سفید ہے، مگر کوئی خاف کی سبزی کی وجہ سے یہ ہرا نظر آتا ہے۔ دوسرے آسمان کا نام فدون یا معون ہے، اور وہ ایسے لوہے کا ہے جس سے روشنی کی شعاعیں پھوٹتی ہیں۔ تیسرے آسمان کا نام ملکوت یا ہایون ہے، اور وہ تانبے کا ہے۔ اور چوتھے آسمان کا نام زہرہ ہے، اور وہ آنکھوں میں خیرگی پیدا کرنے والی سفید چاندنی سے بنا ہے۔ پانچویں آسمان کا نام مزینہ یا مسرہ ہے، اور وہ سرخ سونے کا ہے۔ چھٹے آسمان کا نام خالصہ ہے، اور وہ چمکدار موتیوں سے بنایا گیا ہے۔ ساتویں آسمان کا نام لابیہ یا دامہ ہے، اور وہ سرخ یاقوت کا ہے، اور اسی میں بیت المعمور ہے۔ بیت المعمور کے 4 ستون ہیں۔ بیت المعمور کی عمارت کعبہ کے عین اوپر ہے۔ ہر روز وہاں 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، اور ایک مرتبہ داخل ہو جانے کے بعد قیامت تک انہیں دوبارہ موقع نہیں ملتا۔ زمین و آسمان سے افضل ہے کیونکہ انبیاء کا مرید و مدفن ہے، اور زمین کے سب طبقات میں سے بہتر اوپر والا طبق ہے جس پر خلق خدا آباد ہے۔ آسمانوں میں سب سے زیادہ افضل کرسی ہے، اس کی چھت عرش الہی سے ملی ہوئی ہے۔ 7 ستاروں کے علاوہ تمام اسی آسمان میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ نے آسمان و زمین کی سند میں بے انتہا عجائبات ودیعت کیے ہیں۔
یہ آسمان دھوئیں سے بنائے گئے ہیں مگر کسی میں ایک دوسرے کی مشابہت نہیں پائی جاتی۔ آسمان سے پانی برسایا، اسے مختلف سبزیاں اور پھل اگائی جن کے ذائقے اور رنگ جدا جدا ہیں۔ حکمت الہی سے وہ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر لذیذ ہے۔ حضرت آدم کی اولاد میں مختلف اقسام بنائے، کوئی سفید اور کوئی سیاہ، کوئی خشک اور کوئی اداس، کوئی مومن، کوئی کافر، کوئی عالم اور کوئی جاہل، حالانکہ سب آدم علیہ السلام کی نسل سے ہی تعلق رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اس کی کرسی آسمانوں اور زمین کو احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کرسی سے کیا مراد ہے؟ کرسی سے مراد علم الہی ہے یا ملک خداوندی یا پھر مشہور آسمان کا نام؟ حضرت علی سے مروی ہے کہ کرسی ایک موتی ہے جس کی لمبائی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ حدیث میں ہے کہ 7ویں آسمان اور زمین کرسی کے سامنے ایسے ہیں جیسے وسیع صحرا میں ایک حلقہ پڑا ہوا ہو۔ مزید فرمایا کہ آسمان کرسی میں ہے اور کرسی عرش الہی کے سامنے ہے۔ سورج کرسی کے نور کا 70واں حصہ ہے اور عرش الہی حجابات الہی کے نور کا 70واں حصہ۔ عرش الہی کی بناوٹ کے متعلق مختلف روایتیں ملتی ہیں۔ بعض کہتے ہیں سرخ یاقوت کا یا سبز موتی کا ہے۔ بعض کی رائے ہے کہ سفید موتی سے بنایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی اس کی حقیقت کو بہتر جانتا ہے۔ عرش الہی مخلوقات کی چھت ہے، کوئی چیز اس کے دائرے سے باہر نہیں نکل سکتی۔ وہ بندوں کے علم و ادراک اور مطلوب کی انتہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے عظیم قرار دیا ہے، چنانچہ فرمان الہی ہے، اگر ان بے پناہ کرم نوازیوں کے باوجود پھر بھی وہ روح گردانی کرے تو فرما دیجئے مجھے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اسی پر بھروسہ کیے ہوئے ہوں اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ سورہ اعراف آیات نمبر 54 کے اندر اللہ پاک فرماتا ہے، بے شک تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دن کے اندر پیدا فرمایا، پھر عرش پر جا ٹھہرا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ وہی رات کو دن پر لپیٹتا ہے کہ وہ اس کے پیچھے دوڑتا چلا آتا ہے، اور اسی نے سورج، چاند اور ستاروں کو پیدا کیا، سب اسی کے حکم کے مطابق کام میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تمام جہانوں کا رب بڑی برکت والا ہے۔ آیت مبارکہ میں کائنات کی تخلیق کا سارا مرحلہ اور ٹائم پیریڈز خالق کے کائنات نے بیان کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ اس کا بیان قرآن کریم کے اندر تقریباً 7 جگہ پر بالکل ایک جیسے موجود ہے، جسے پڑھ کر بالکل ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے اس عظیم الشان کائنات کو صرف 6 دنوں کے اندر پیدا کیا اور 7ویں روز اپنے عرش پر واپس چلا گیا، جیسا کہ اس کے شان کے لائق ہے۔ انسان کے دماغ میں یقیناً یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے، یا اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، اس کے لیے تو کوئی کام کرنا بھی مشکل نہیں، جبکہ اس کے کون کے سے سب کچھ ہو جاتا ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ اللہ نے اس کائنات کو پیدا کرنے میں 6 دن کا ٹائم کیوں لگایا؟ بس ایک ہی لمحے کے اندر کون کہہ کر اسے کیوں نہیں بنا دیا گیا؟ ایسا تو نہیں، اللہ کی ذات بھی ٹائم کی پابند ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر وہ خالق کیسے ہو سکتی ہے؟ کیونکہ ٹائم ایک ایسی تخلیق ہے جسے پیدا کیا گیا ہے، اور کوئی خالق اپنی تخلیق کا پابند بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن ان سب باتوں کی اصل وجہ ہے کہ ہم ان آیات کا اصل مفہوم میں سمجھ نہ آنا، کیونکہ انسان کی عقل بہت ہی ناقص ہے۔ وہ ابھی تک اس کائنات کے رازوں کو صرف سمجھ ہی رہا ہے، اور ہر گزرتے وقت کے ساتھ اپنی سمجھ کے اندر اضافہ کر کے ایسے نتیجے پر پہنچتا ہے جسے پہلے انسانی عقل تسلیم نہیں کرتی تھی۔ لیکن اب صدیوں کی کھوج کے بعد انسانوں کو اس کائنات کی بناوٹ کا اندازہ کسی حد تک ہو چکا ہے کہ کیسے شروعات میں یہ پوری کائنات ایک نقطے سے پھیل کر مادے اور گیسوں کے اندر بدل گئی، جس سے تمام ستارے، سیارے، چاند اور گلیکسیز وغیرہ بننا شروع ہوئے۔ آج سے 100 سال پہلے کے انسان کو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اگر وقت کے اندر کوئی بھی قرآن پاک کی آیت کو سامنے رکھ کر کائنات کی بناوٹ کے اس وقت کے نظریوں کو غور کرتا تو یقیناً اسے ان دونوں کے اندر کوئی بھی کمبینیشن نظر نہیں آتا، اور آج ایسا نہیں ہے۔ ذرا غور کریں کہ قرآن کریم کے اندر جس بھی جگہ پر کائنات کو 6 دن کے اندر بنانے کی بات ہوئی ہے، کیونکہ اس کے معنی ہے کہ ان کے درمیان
یعنی زمین اور آسمان کے درمیان، جس کا مطلب ہے کائنات کا بننا ایک الگ مرحلہ تھا، ان کے درمیان مخلوقات یا کسی اور تخلیق کا بننا ایک الگ مرحلہ۔ اور اگر ایسا نہیں تھا تو اللہ پاک کا قرآن کریم کے اندر صرف یہ کہہ دینا کافی تھا کہ ہم نے صرف 6 دن کے اندر زمین اور آسمان کو بنا دیا۔ اب یہاں پر لفظ ان کے درمیان سے کیا مراد ہے، یہ ہم ذرا آگے جا کر سمجھیں گے، لیکن اس سے پہلے ایک سوال آپ کے ذہن میں ضرور آ سکتا ہے کہ زمین اور آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے دن اور رات کا تو کوئی وجود تھا ہی نہیں۔ دن اور رات تو دراصل زمین کی روٹیشن کی وجہ سے بنتے ہیں۔ جب 24 گھنٹوں میں سے 12 گھنٹے زمین کے ایک حصے پر دن اور 12 گھنٹے ایک حصے پر رات رہتی ہے، اور کائنات کی تخلیق کے وقت تو زمین موجود ہی نہیں تھی، لہٰذا 6 دن کا ٹائم قرآن پاک دراصل کیسے بیان کر رہا ہے؟ جس کا جواب یہ ہے کہ آج کا موجودہ سائنسی علم یہ کہتا ہے کہ کائنات کی شروعات سے لے کر دنیا کے پہلے انسان کی زمین پر تشریف آوری کا ٹائم اربوں سالوں میں جا کر پورا ہوا۔ قرآن کریم میں ہر مقام پر ان 6 دنوں کے لیے یوم کا لفظ استعمال ہوا ہے، جس کا مطلب سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ فرض کریں کہ آپ بڑھاپے میں کسی گاؤں میں اپنی پیدائش اور بچپن کی جگہ پر جاتے ہیں، اور وہاں پر جا کر کسی شخص کو اپنے گھر کی جگہ کی طرف اشارہ کر کے بتاتے ہیں کہ ایک روز تھا میں یہاں پر بچپن میں کھیلا کرتا تھا، پھر ایک روز آیا کہ جب میں نے اپنی تعلیم مکمل کر کے اپنا بزنس شروع کیا، اور آج مجھے یہ دن دیکھنا نصیب ہو رہا ہے کہ میں اسی جگہ پر واپس لوٹ آیا ہوں۔ کیا آپ نے غور کیا کہ آپ نے اپنی کہانی سناتے ہوئے اپنی زندگی کے 60 یا 70 سالوں کے ٹائم کو صرف 3 دن کے اندر بانٹ دیا ہے، حالانکہ آپ کی اس وقت عمر 60 یا 70 سال ہے۔ ایک روز وہ جو کہ آپ کے بچپن کا تھا، ایک وہ جو آپ نے اپنی پڑھائی میں مکمل کر کے بزنس شروع کیا، اور تیسرا وہ جب آپ یہاں پر موجود ہیں۔ عربی اور اردو زبان کے اندر اس لفظ کے حوالے سے مطلب بالکل ایک ہی جیسا ہے، یعنی یوم ایک لمبے دورانیے یا ایک زمانے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، پھر چاہے یوم 1 سال کا ہو، 1 ملین سال کا، یا کئی کروڑ یا اربوں سالوں کا۔ چلے اس بات کا ایک اور پکا ثبوت خود قرآن پاک سے نکال کر اس بات کو مزید گہرائی کے اندر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں قیامت یا محشر کے دن کو یوم القیامہ کہا گیا ہے، حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ دن 50,000 سال جتنا لمبا ہوگا، یعنی اس پورے 50,000 سال کے ٹائم کو قرآن پاک اپنی زبان کے اندر ایک دن یا ایک دورانیے کے طور پر بیان کرتا ہے۔ جیسا کہ ادب کی کتابوں کے اندر یوم کبھی تو سورج طلوع اور غروب ہونے کے درمیانی ٹائم کو کہتے ہیں، اور کبھی تو زمانے کے ایک حصے کو، پھر چاہے اس کی مقدار جتنی بھی ہو۔ اگر اسی کانسیپٹ کو ذہن میں رکھ کر ہم یہ سوچیں کہ ایک روز وہ تھا جب ہماری یہ زمین صرف آگ کا ایک گولا تھی، اور پھر ایک روز ایسا آیا جب وہ ٹھنڈی ہو گئی اور اس کے اندر زندگی کے آثار پیدا ہونے لگے، لیکن ابھی بھی کئی کروڑ سالوں تک اس کا ٹمپریچر کئی 100 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، جو کہ زندگی کو بڑھانے کے لیے بالکل بھی مناسب نہیں۔ اگر ہم ایسا سوچتے ہیں تو یہ سب کی سب بات ہے سائنسی اور مذہبی نقطہ نظر سے بالکل ایک جیسی ہے۔ لہٰذا اس تمام بحث کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے زمین اور آسمان کو 6 ادوار کے اندر پیدا کیا۔ ہو سکتا ہے کہ ان ادوار کے اندر ہر دور کئی ملین سال کا ہو سکتا ہے یہ 6 ادوار کچھ اس طرح سے ہوں۔ پہلا روز وہ جب یہ پوری کائنات ایک نقطے سے پھٹ کر گیسز کی صورت میں بھر گئی، دوسرے روز یہ گیسز کے گولے نے ستاروں کو پیدا کرنا شروع کیا، اور پھر تیسرے دور کے اندر ہمارا یہ سولر سسٹم بنا اور زمین سورج سے الگ ہو گئی، اور پھر چوتھے دور کے اندر زمین ٹھنڈی ہو کر رہنے کے قابل بنی کہ جہاں پر کوئی بھی انسان یا کوئی بھی جاندار مخلوق زندہ رہ سکے، اور پھر 5ویں دور کے اندر ایک دن اس زمین پر سبزہ ہریالی اور درخت اگنے لگے اور جانوروں کی نسلیں بڑھنا شروع ہوئیں، اور پھر 6واں دور آیا جس کے اندر زمین پر دنیا کے پہلے انسان کو یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا، جس کا ثبوت قرآن پاک کے اندر کچھ اس طرح سے موجود ہے۔ کیا تم اس سے منکر ہو جس نے 2 دن میں زمین کو پیدا کیا،
اور تم اس کے لیے شریک ٹھہراتے ہو۔ اس کے علاوہ سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ فرقان، سورہ کاف اور احادیث میں بھی اس بات کا اشارہ موجود ہے۔ اب یہ سب کنفیوژن تو ہمیں سمجھ میں آ گئی ہے، لیکن ذرا غور کریں کہ ہمارا اصل سوال تو ابھی بھی وہیں پر ہی کھڑا ہوا ہے کہ اللہ نے دنیا کو ایک لمحے کے اندر پیدا کیوں نہیں کیا؟ 6 دن یا 6 ادوار کے اندر ہی کیوں پیدا کیا؟ تو اسے آسان الفاظ کے اندر سمجھنے کے لیے آپ سب سے پہلے خود سے یہ سوال کریں کہ اللہ نے آپ کو 9 مہینے کے اندر ہی کیوں پیدا کر کے آخرکار اس دنیا کے اندر بھیجا؟ صرف 1 دن کے اندر کیوں نہیں؟ کیونکہ وہ تو اس چیز پر بھی قادر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اتنے عظیم الشان اور مشکل ترین کام آسانی سے خود بخود ہوتے رہتے تو کون ان پر غور و فکر کرتا، ان پر ریسرچ کرتا اور اپنے خالق کی موجودگی کو محسوس کرتا؟ اگر اللہ چاہتا تو صرف اسی زمین کو ہی پیدا کر دیتا۔ ایک نہ ختم ہونے والی اتنی بڑی عظیم الشان کائنات کو پیدا کرنے کی بھلا ضرورت ہی کیا تھی؟ اس سب کا جواب ہے کہ انسان کے غور و فکر کرنے کے لیے، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہر مشکل ترین تخلیق کو سمجھے، اس پر غور و فکر کر کے اپنے خالق تک جا پہنچے کہ ہاں کوئی ہے جو اس کائنات کو پیدا کرنے والا ہے اور اس سب نظام کو چلا رہا ہے، وہ نظام جو کہ انسان کی سوچ اور سمجھ سے بہت اوپر ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کرنے کے بعد اس کا نظام خود سنبھالا اور اسے ہمیشہ سے چلا رہا ہے، اور یہی مطلب تھا کہ 7ویں روز عرش پر جانے کا۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میرے قانون اور قدرت کے اندر یا میری تخلیق کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے، یہ بالکل پرفیکٹ ہے۔ اور دیکھو آسمان کی طرف، اس کائنات کی طرف کہ کہیں تمہیں کوئی خامی نظر آ جائے تو تمہاری نظر تھکی ہوئی نامراد واپس لوٹ آئے گی، پھر تمہیں اس کائنات کے اندر کوئی بھی خامی نظر نہیں آئے گی۔ اس لیے سائنسدان بھی کوئی عیب اس کائنات کے نظام کے اندر نہیں ڈھونڈ سکے، بس یہی کہہ کر خاموش ہو جاتے ہیں کہ کائنات ہمیشہ سے ایسے ہی چل رہی ہے، مگر اسے کون چلا رہا ہے یہ نہیں بتاتے، کیونکہ جو اس راز کو سمجھ گیا وہی اللہ کی ذات تک پہنچ سکتا ہے۔ اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ انسانوں جنات کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے۔ قرآن کریم کی طرف نظر ڈالیں تو اس پر بھی قرآن کریم کی کئی آیات موجود ہیں۔ ترجمہ: اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کھیل تماشے کے طور پر بیکار نہیں بنایا، اور میں نے جنات و انسانوں کو صرف اسی لیے پیدا کیا کہ وہ میری بندگی اختیار کریں، جس نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا فرمایا کہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل کے لحاظ سے بہتر ہے، اور وہ غالب ہے، بڑا بخشنے والا ہے۔ اور بے شک ہم نے ان تمام چیزوں کو جو زمین پر ہے اس لیے باعث زینت اور رائش بنائے، تاکہ ہم ان لوگوں کو آزمائیں کہ ان میں سے باعتبار عمل کون بہتر ہے۔ اللہ نے کائنات کو انسانوں کے فائدے کے لیے بنایا، اور وہ انسانی زندگی کا مقصد اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری اور انسان کی آخری منزل چین کی زندگی گزارنا یعنی جنت میں جانا اور اپنے مالک حقیقی یعنی اللہ کو راضی کر لینا ہے۔ یہی اللہ کا فرمان بھی ہے۔ معزز ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک کمنٹ کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی فرمانبرداری اور شکر گزاری کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔